2.5 سال کی بچی جس کا ریپ ہوا. اور میرے آفس میں ایک ایم پی آیا اور مجھے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو چھوڑ دیں, وہ میرا ووٹر ہے. اس نے میری سیاست بہت چینج کر دی. اسٹارٹنگ فرام دا FIR ٹل دا اینڈ آف دا پروسیس, ٹل دے گیٹ جسٹس, ان کے ریہیبلیٹیشن, ان کو سائیکولوجیکل تھراپسٹ اینڈ آلسو شیلٹر ہوم ویئر دے کین اسٹے. اسی میں میری نظر پڑتی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ 2025 پہ, جو یہ کہتی ہے کہ 149 میں سے 148ویں نمبر پہ دنیا میں پاکستان ہے. یہ چیزیں بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ میں ڈینائی نہیں کرتی. ایک بہت بڑا آپ کی ویڈیوز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک بحث بھی جاری ہے کہ جن وکٹمس کو آپ وزٹ کرتی ہیں ان وکٹمس کی ذرا ویڈیوز بھی کچھ آپ لگاتی ہیں. میرے پوری سوشل میڈیا کو وزٹ کر لیں, کسی وکٹم کا چہرہ نہیں نظر آتا اور کوئی بھی ویڈیو وداؤٹ کنسنٹ نہیں آتی. میں ایک بچی کو ملی جو بلیک میل ہو رہی تھی, اس کے پاس کسی کے پاس اس کی کوئی ویڈیو تھی اور اس کا بوائے فرینڈ اس کو بلیک میل کر رہا تھا, اور خدا نخواستہ اس نے اس کی ویڈیو کی بلیک میل سے خودکشی کر لی. کچھ سیلیبریٹیز کے بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ نرگس صاحبہ کا ہم نے دیکھا تشدد ہوا تھا. ہاں جی. پھر اس کے علاوہ اور کمپرومائز کر لی. جو وکٹم یا سروائیور ہے وہی اگر راضی نامہ یا صلح نامہ کر لے تو کیا اسٹیٹ نہیں بن جاتی اس کی مدعی؟ کئی دفعہ اب نا مافیا بھی بن گیا, سوری ٹو سے. اچھا. میڈیا, کچھ ینگ لائرز, کچھ ایسے خواتین جو ریگولرلی یہ کام کرتی ہیں, وہ انہوں نے یہ سیکھ لیا ہوا ہے. اچھا, وہ کیا کرتے ہیں؟ فیک کسی پہ الزام لگا دیں اور پھر 2-3 لاکھ میں اس کی سے کمپرومائز کر لیں. نکتہ کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں جو مہمان ہیں چیئرپرسن ہیں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی حنا پرویز بٹ صاحبہ. آپ نے ان کو ویسے پریکٹیکل پالیٹکس میں تو بہت زیادہ دیکھا, لیکن یہ پورٹ فولیو جب سے ان کے پاس ہے, شی از ویری ایکٹیو. وی ہیو بین سینگ ہر آن سوشل میڈیا لاٹ ایز ویل, اور بہت سارے انسیڈنٹس اور جو واقعات ہوتے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ وہاں پر یہ ہمیں پہنچتی دکھائی دیتی ہیں. یہ کیا کام کر رہی ہیں, ان کی اتھارٹی کیا کام کر رہی ہے, ان کو گیون مینڈیٹ کیا ہے, پنجاب کی گورنمنٹ کا, CM صاحبہ کا کیا ویژن ہے, اینڈ ہاؤ دس آل از گوئنگ آن. ان چیزوں پر کچھ آج گفت و شنید ان کے ساتھ کریں گے. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسی ہیں حنا صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل. آلرائٹ, گریٹ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آئی مین پہلے بھی مجھے موقع ملا کچھ مرتبہ جو ہے انٹرویو کا آپ کے ساتھ گفت و شنید کا آن ڈفرنٹ پلیٹ فارم, بٹ دیٹ واز لارجلی اباؤٹ پالیٹکس. ناؤ یو آر لارجلی ڈوئنگ یور سرونگ ان یور پورٹ فولیو. So the Hina I knew was more into politics, and she now is in politics, but apart from that she's also serving the women of Punjab. Why did you accept this portfolio? How you are doing? I mean, tell us about your journey. 2013 میں I was selected as a member of the Assembly Punjab. Obviously میں ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے آئی تھی, بڑا ٹائم لگا مجھے گرو ہونے میں, چیزیں سیکھنے میں, لیکن اب آفٹر آئی تھنک 10 years جب مجھے یہ پورٹ فولیو ملا ہے 1.5 year بیک, پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی, تو اس نے میری سیاست بہت چینج کر دی ہے. اور آپ کی سیاست خالی چینج کی یا سوچنے کا انداز بھی چینج کر دیا؟ مجھے ایز اے پرسن بہت فرق پڑا ہے, کیونکہ جب آپ میں روز وکٹمس سے ملتی ہوں, میں ان کو سروائیورس کہتی ہوں, وکٹمس نہیں کہتی, میں ان سروائیورس خواتین کو ملتی ہوں, اور جو یہ خواتین ہیں یہ ریپ کے انسیڈنٹ سے گزرتی ہیں, یہ مرڈر سے گزرتی ہیں, ان کی فیملیز کو ملتی ہوں, آنر کلنگ جیسے انسیڈنٹ سے گزرتی ہیں, بہت سی بچیاں جو ہیں وہ تیزاب گردی سے گزرتی ہیں. اور جب آپ خود جا کے ان سروائیورس کو ملتے ہو اور ان کی سٹوری سنتے ہو تو آپ کا دل پھٹ جاتا ہے, اور پھر آپ کو ایکچولی لگتا ہے کہ آپ نے جو مرضی ہو جائے ان کے لیے اور ان کے انصاف دینے کے لیے کام کرنا ہے. جیسے میں نے اپنے 1.5 years کے ٹینیور میں ملتان, خانوال, بہت سے ایسی ایریاز تھے جہاں میں ایسے وکٹمس کو ملی جن کا چہرہ اور باڈی تیزاب سے خراب کر دی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ایسی بچیاں تھیں جن کی پوری باڈی اینڈ دا فیس 47% واز برنٹ آؤٹ. تب میں نے پنجاب
ایسڈ کنٹرول بل جمع کروایا اور اس کو منظور کروایا. بہت ساری خبریں تو میڈیا نے کور کی یقینی طور پہ ایسڈ کنٹرول بل کے حوالے سے, اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بٹ ان دس آل جو آپ ذکر کر رہی ہیں ایسے واقعات کا جو خواتین کے ساتھ ہوئے, بچیوں کے ساتھ ہوئے, آئی واز گوئنگ تھرو وین آئی واز ڈوئنگ سم اسٹڈی آن دس سیڈ میٹر, تو میرے نظر سے گزری مشن اسٹیٹمنٹ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی, جس میں ایک لائن جو لکھی ہے دیٹ یور مشن از ٹو پروموٹ ویمن امپاورمنٹ اینڈ جینڈر ایکویلٹی, وچ مینس دیٹ کہ آپ, دس از دا ادر سائڈ وچ از دا وکٹم اور دی سروائیور سائڈ, یور ادر رول از ٹو امپاور دیم, ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. اسی میں میری نظر پڑتی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ 2025 پہ, جو یہ کہتی ہے کہ 149 میں سے 149 میں سے 148ویں نمبر پہ دنیا میں پاکستان ہے. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس اینڈ واٹ پلان ڈو یو ہیو ٹو ڈیل ود دس؟ بالکل, ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں نے پنجاب اسمبلی میں پڑھ کے سنائی بھی, اور میں نے ان کو بتایا کہ ہم 148 نمبر پہ ہیں اور ایک کنٹری پاکستان میں ہمارے سے نیچے ہے جو سوڈان ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ چیزیں بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ میں ڈینائی نہیں کرتی, لیکن ایک اس میں بات یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی, ان لاسٹ 1.5 ایئر رپورٹنگ بہت انکریز ہو گئی ہے. اب 15 پہ خواتین کال کر سکتی ہیں, اور 15 پہ کال کر کے وہ نمبر 2 دبائیں تو ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن پہ کنیکٹ کرتی ہیں. 15 کے کال کے اندر ودن 20 منٹس دا پولیس ول بی ایٹ یور ہاؤس, اینڈ آپ کو ودن 24 آورس انشاءاللہ انصاف بھی ملے گا. دیٹ از دا سروائیور سائڈ. سروائیور سائڈ اس پہ ہم بات کرتے ہیں, بٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو نو ہاؤ یو آر امپاورنگ دیم. میں آپ کو بتا رہی ہوں. جی جی. اس کے بعد میں دا ہول کانسیپٹ آئی ول ٹیل یو. سو ایک تو رپورٹنگ انکریز ہو گئی ہے, جو آپ نے یہ ورڈ بتایا کہ ان کے پاس جب رپورٹنگ انکریز ہو جاتی ہے, اس کا مطلب ہم خواتین کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم 15 پہ کال کریں گے تو ہمیں فوری رسپانس ملے گا, پولیس آئے گی اور انصاف ملے گا. اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے. ہماری ایز اے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ڈائریکٹ ڈیٹا سنکرونائزیشن ہے ود دا پولیس, اور ہماری ایک اپنی ہیلپ لائن ہے 1737. سو پنجاب ویمن پروٹیکشن بل واز انٹروڈیوسڈ ان 2016, اور اس بل میں پہلی دفعہ گھریلو تشدد کو ایک کرمنل اوفینس ڈیل کیا گیا. اس کے بعد 2017 میں ایکٹ بنا, اور اس ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بچی پہ گھریلو تشدد ہوتا ہے تو اس کی آل اینڈ آل سلوشن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے دینا ہے. فار ایگزامپل ہمارا پہلا جو ہے ویمن پروٹیکشن سینٹر ملتان بنا, وہاں سب سے پہلے اگر خواتین جائیں تو وہ پولیس ٹیسٹ پہ جائیں گی, ان کی FIR درج ہوتی ہے. اس کی FIR درج ہونے کے بعد ہماری ویمن پروٹیکشن آفیسر ان کو ملتی ہیں. اس کے بعد ان کی ساری ایڈوکیسی, جو ان کو قانونی مدد چاہیے, جو ان کو لائرس پرووائڈ ہوتے ہیں, ٹاپ ناچ لائرس, اور ایسے لائرس جو فری آف کاسٹ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو ہماری لائزون ود دا پروسیکیوٹر جنرل بھی ہے, تو اسٹارٹنگ فرام دا FIR ٹل دا اینڈ آف دا پروسیس ٹل دے گیٹ جسٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریہیبلیٹیشن, ان کو سائیکولوجیکل تھراپسٹ اینڈ آلسو شیلٹر ہوم ویئر دے کین اسٹے. لیکن ایک سوال یہیں پہ میں جاننا چاہوں گا, جتنی آپ نے چیزیں بتا دی یہی بہت زیادہ چیزیں ہیں, لیکن ان چیزوں کا علم آپ چاہیں تو ایک سروے بھی کر سکتی ہیں, ہم بطور صحافی بھی نکل کے سروے کر سکتے ہیں. ان چیزوں کا علم لارجلی خواتین کو میرے خیال سے نہیں ہے. آئی مین اف سم ون از ریئلی گیٹ ان ٹو سم سارٹ آف سچویشن لائک دس, از شی اویئر کہ ادر دین 15 ہیلپ لائن واٹ آپشنز ڈو آئی ہیو, 1317 ہے نہیں ہے. I mean, you guys are not flashing out the way it should have been. That's true, but what happens is, دیکھیں میں ہر روز کوشش کرتی ہوں کہ میں سروائیورس کو جا کے ملوں. میں ہر روز سروائیور سٹوری دکھاتی ہوں, اور میں نے شکر الحمدللہ اپنا آفس 24/7 آن رکھا ہوا ہے. میرا موبائل فون ایکسیس ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی دن, لاہور میں ہے, اتنا بڑا پنجاب ہے آپ کے پاس. پنجاب کی پوری بات کر رہی ہوں میں پوری ڈسٹرکٹس میں جاتی ہوں. انٹینس ٹریولنگ ہوتی ہے, لیکن میرا فرض ہے
میں آپ کو بتاؤں جب میں نے یہ جوائن کیا پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی تو پہلا کیس ملتان میں ثانیہ زہرا کا تھا جس میں اس بچی کا مرڈر کر کے اس پہ سیوسائڈ کا الزام لگایا گیا. اس کی ہم نے پراپر فورینزک کی اور ہم نے پروف کر کے دکھایا کہ اس کا ڈی این اے میاں کا اس بچی کی دوپٹے پہ جہاں وہ لٹک رہی تھی ملا. تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہماری پنجاب فورینزک جو لیبارٹری ہے PFSA پنجاب فورینزک سائنس اتھارٹی از ویری ویری گڈ. ہوتا یہ کہ کوئی بھی بچی خدا نخواستہ سپوز اگر کسی ریپ کے انسیڈنٹ سے گزرے تو پہلا کام اس کو FIR کرواتے ہیں. اس کے بعد فوری ہم اس کی MLC فیسلٹیز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, میڈیکل لیگل ایگزامینیشن. ساتھ ہی پنجاب فورینزک سائنس میں ان کی سامپلنگ چلی جاتی ہے, DNA میچ ہوتا ہے, پروسیکیوشن اسٹرانگ ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی سزا بچیوں کے ساتھ ریپ کی سزا 25 سال اور ہم نے ایسے کیسز جس میں سیکشل اسالٹ کی سزا اور ایسڈ تھروئنگ کی سزا بہت انکریز کی ہے. اور ہم ود ان 24 hours میک شیور کرتے ہیں کہ ان بچیوں کو جسٹس ملے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس جسٹس کے سارے پروسیس میں جو آپ کی ایفرٹ ہے اس میں آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ان بچیوں کی پرائیویسی, سیکریسی, کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھتے ہیں. بٹ ایک بہت بڑا آپ کی ویڈیوز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک بحث بھی جاری ہے کہ جن وکٹمس کو آپ وزٹ کرتی ہیں ان وکٹمس کی ذرا ویڈیوز بھی کچھ آپ لگاتی ہیں. میرے پوری سوشل میڈیا کو وزٹ کر لیں, کسی وکٹم کا چہرہ نہیں نظر آتا. آئی ایگری, میں نے میڈیا سنے. اور جو چاہتی ہیں نا, بہت سی ایسی وکٹمس ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہماری سروائیور اسٹوری بتائی جائے. لیکن ایک بڑی میرا خیال ہے غور طلب ڈبیٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا چہرہ بلر کیا اور اس کو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے محلے دار نہ پہچان سکیں, اس کے رشتہ دار نہ پہچان سکیں. میں آپ کو بتاؤں جو کہتی ہیں کہ ہم سروائیورز ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں میک شیور کروں گی کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو یہ وہ بچیاں جو نہیں بہت سی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں ایسی سٹوریز ہیں جو ہم سامنے نہیں لے کے آتے. کوئی میرا خیال ہے کانسنٹ ان کا ہونا چاہیے ہمیشہ, کانسنٹ کے بغیر نہیں, پبلک کنزمپشن کے لیے کوئی کانسنٹ ان کا ہونا چاہیے. پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کانسنٹ وہ ہم دے رہے ہیں جن کا کانسنٹ کیونکہ بہت بڑا کنسرن ہے. جب سے اس صوبے میں مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں, ان کی پہلی اسپیچ تھی کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے اور خواتین پہ کے اوپر جسٹس ود ان 24 hours سرو ہوتا ہے اور کوئی بھی ویڈیو وداؤٹ کنسنٹ نہیں آتی. نو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک تعداد ہے ابھی بھی, اگر آپ سمجھیں اس چیز کو, تو جو رپورٹ نہیں کرتی, جو نہیں رپورٹ کرتی اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آئیڈینٹی کا بھی ہے. نہیں, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا کہ دیٹس ٹرو. میں ابھی آپ کو بہت ریسنٹلی ایسے واقعے 2-3 بتاؤں گی جس سے آپ شاکڈ ہو جائیں گے. ریسنٹلی میں گئی ہوں ایک بچی کو ملنے جو 13 سال کی بچی تھی اور اس کے اپنے سکے والد نے اس کو ریپ کیا. اس کی ماں جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتی تھی, وہ گھر نہیں تھی. غالباً لاہور کے گردنواں کا واقعہ. جی, تو اس نے اپنی والد کے اگینسٹ رپورٹ درج کرائی. اس نے اپنے ماموں کو کال کیا, ماموں نے 15 پہ کال کیا اور والدہ نے اس کی سپورٹ کی. جب میں ان کے گھر گئی تو آبویسلی ان کی نانی اماں بھی آئی ہوئی تھی, ان کی امی بھی وہیں تھی اور بہت رونا دھونا. آئی انڈرسٹوڈ دیئر پین. پر میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں, پہلی تو بات ہے اس بچی میں اتنا حوصلہ ہے, اتنا کریج ہے کہ اس نے رپورٹ کرایا. سیکنڈ, اس نے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرنی ہے. اس نے مجھے بتایا کہ میں اسکول گئی اور اسکول میں میری ٹیچر کو میری امی نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کا انسیڈنس ہوا ہے اور مجھے ٹیچر نے بینچ پہ سائڈ پہ بٹھا دیا. اچھا. میں نے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا. اچھا. پھر میں نے میک شیور کیا جب میں خود جاتی ہوں کہ محلے میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی, حکومت پنجاب, پولیس اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اس بچی کے ساتھ کھڑی ہیں. اور بچی کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ سروائیور ہو, آپ نے اس سے لڑنا ہے اور آپ نے بہت اچھا کیا رپورٹ. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, جنگ میں ایک اور واقعہ ہوا تھا جس پہ اس بچی کے والد نے اس کو ریپ کیا, لیکن اس نے اپنی ماں کو بتایا اور اس کی ماں نے یقین نہیں کیا. وہ بچی اسکول گئی
اور وہ اسکول سے واپسی پہ سیدھا DPO آفس گئی اور اس نے اپنے والد کے خلاف مقدمہ درج کرایا. تو میں یہ بچیوں کو دیز آر آر رول ماڈلس, دیز آر آر انسپریشنس. جب میں ایسی بچیوں کو ملتی ہوں نا, میں ان کو ایک پیغام دیتی ہوں, بیٹے آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ میں آئندہ خواتین کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گی, میں آواز بلند کروں گی, میں سروائیور ہوں, میں ایجوکیشن کنٹینیو کروں گی. میں ان کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے بڑی پولیس آفیسر ہے جو بہادری سے کام کر رہی ہیں, بہت سی ایسی خواتین ڈاکٹرز ہیں, بہت سی ایسی ہمارے پاس سروائیورز ہیں جو تشدد سے گزرتی ہیں. صاحب مجھے تھوڑا سا اب اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. ایک خیال یا ایک تاثر یہ ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی وچ از ٹو پروٹیکٹ وومین از بیسکلی پروٹیکٹنگ اور سیف گارڈنگ دیم اگینسٹ واٹ ایور دا وائلنس ہیز ہیپنڈ اور از ہیپننگ اگینسٹ دیم, رائٹ. اس کا ایک بہت بڑا لارجر پارٹ ہم ایزیوم کرتے ہیں, آپ کے مشن میں بھی لکھا وہ یہ ہونا چاہیے ٹو امپاور وومن سو دے بیکم سو مچ اسٹرانگ دیٹ دے ڈیل ود سچ سارٹ آف سچویشنس. وہ شاید آفیسز کے اندر ہو, پبلک پلیسز میں ان کے ساتھ ہیراسمنٹ ہو رہی ہو یا کہیں پہ بھی ہو رہی ہو. سو اس پہ میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا ان ڈیٹیل بتائیں ہاؤ یو آر ڈیلنگ دیٹ. کوئی کیمپینز رن ہو رہی ہیں, کچھ لوگوں کو آپ جگہ جگہ پر جا کے گاؤں میں دیہاتوں میں اویئر کریں. آئی مین ہاؤ یو آر ڈیلنگ دیٹ امپاورمنٹ پارٹ. یہ بہت اچھی بات ہے. امپاورمنٹ دیکھیں, میں بچوں کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ امپاورمنٹ کمز تھرو ایجوکیشن. ایجوکیشن از, کہتے ہیں نا کہ اگر ایک کمرے میں لائٹ ہے, ایک کمرے میں اندھیرا ہے, تو آپ نے کینڈل آن کی ہے تو آپ کے کمرے میں روشنی آتی ہے. ایجوکیشن آپ کے مائنڈ کو انلائٹن کرتی ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن. دوسری بات ہے کہ پیرنٹس کی اپ برنگنگ. آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہمارے بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں, آبویسلی پاورٹی ایگزسٹ کرتی ہے سسٹم میں, لیکن وہ ابھی بھی ایسے پیرنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹوں کو پڑھاتے ہیں, بیٹوں کو نہیں پڑھاتے, ان کی تو شادی ہو جانی ہے. میرے والد حالانکہ ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا, اور ان کو بھی بہت دفعہ ٹونٹ فیملی سے ملتی تھی کہ بیٹا نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے. انہوں نے یہ اپ برنگنگ کی کہ بچیوں کو ایجوکیشن دینا کتنا امپورٹنٹ ہے. سو آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آئی مین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں؟ ہاؤ؟ ہم نے 2-3 کام کیے ہیں. ایک تو ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, اسکلز ٹریننگ. یہ کتنے شہروں میں ہے, کہاں کہاں ہے؟ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں. اچھا. شیلٹر ہومز میں ٹریننگ سینٹرز ہیں, ووکیشنل ٹریننگ ہے, اور ہم ان خواتین کو سلائی کڑھائی اور ڈفرینٹ اسکلز سکھاتے ہیں, اور ان کے پروڈکٹس کو میک شور کرتے ہیں کہ آگے سیل بھی کریں. اچھا. ایک وہ. اس کے بعد ہم نے بیکاز ریسنٹلی میں نے ایک MOU سائن کیا آئی ایم دا کوڈ سے. شی از آلسو, میں ایک ینگ گلوبل لیڈر ہوں, واز چوزن ان 2016 بائی دا ورلڈ اکنامک فورم. Similarly, I have a whole connection of these young global leaders. One of the young global leader, I am the code کو میں نے انوائٹ کیا, اور انہوں نے ہمیں ایکسیس دی کوڈنگ سکلز کی, جس میں ہم خواتین کو کوڈنگ سکلز سکھاتے ہیں, جس میں AI کی چیزیں, کس طرح وہ اسکرپٹ رائٹنگ کر سکیں, کس طرح وہ کسی کے لیے کانٹینٹ بلڈ کر سکیں. تو اس پہ بھی ہم بہت کام کریں کہ خواتین کو ایک تو ایجوکیشن سے امپاور کرنا, اس لیے ہم لازمی یہ سمجھتے ہیں. اگر اس کا تھوڑا سا ہمیں طریقہ کار بتا دیں, خواتین سن رہی ہیں, وہ اس کو سن کے I mean they avail the opportunity, how would they? سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی کسی پہ بھی اگر کوئی بھی تشدد ہو, اگر کوئی بھی ظلم زیادتی ہو, اگر کوئی بھی تھریٹ ہو, کوئی بلیک میل ہو. بہت سی ایسی بچیاں ہیں, میں ایک بچی کو ملی جو بلیک میل ہو رہی تھی, اس کے پاس کسی کے پاس اس کی کوئی ویڈیو تھی, اور اس کا بوائے فرینڈ اس کو بلیک میل کر رہا تھا, اور خدا نخواستہ اس نے اس کی ویڈیو کی بلیک میل سے خودکشی کر لی. تو اس پہ بھی میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. سب سے پہلا کام ہوتا ہے جرأت اور بہادری کا, کہ آپ رپورٹ کرو. آپ 15 پہ رپورٹ کر سکتے ہو, اور آپ 1737 پہ رپورٹ کر سکتے ہو, یا آپ میرے آفس پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں آ سکتے ہو. اس کے بعد روڈ میپ ہوتا ہے. اگر آپ کو FIR کرنی ہے, ہم نے اب ایک بڑا اچھا کام کیا, موبائل پولیس وینس. پہلی دفعہ خود جو پولیس والے ہیں نا, وہ اپنی وینس میں چل کے, ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں جا رہے ہیں. ہم ابھی اپوا کالج میں گئے,
اچھا. ادھر بچوں کو ہم نے پوری ٹریننگ دی, FIR کیسے کروانی ہے, لائسنسنگ کیسے کرنی ہے, کیریکٹر بلڈنگ کیسے کرنی ہے. اس کے بعد ہم میڈیکل کالجز میں گئے, اس کے بعد جیسے فاطمہ جناح میں گئے, گنگا رام میں گئے. ادھر جتنا اسٹاف تھا ان کو کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہو, خدا نخواستہ کسی بھی طرح کا پریشر ہو, آپ رپورٹ کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد ہم گاؤں میں گئے, ہم بہت سے ایسے رورل ایریاز میں, مری میں یہ پولیس وین خود جا رہی ہے. اب یہ میں بتا رہی ہوں کہ بہت سی ایسی خواتین جو ڈرتی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ موبائل فیسلٹی بنا دی ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس وینس خود چل کے جا رہی ہیں اور ان بچوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ مقدمہ اس سب میں پولیس کا کیسا رول ہے؟ ہاؤ ذرا ان کی ایک علیحدہ ذمہ داری ایز این انسٹیٹیوشن. پولیس از ریئلی ہیلپنگ اس. اچھا. بہت وی ہیو اے ویری گڈ لائزان ود دا پولیس. الحمد للہ سیف سٹی ہمارا ڈیٹا سنکرونائز ہے ان کے ساتھ, اور پولیس بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بہت کلیئر ہے, جہاں خواتین کو انصاف, جہاں بچوں کو انصاف ملنا ہے, وہاں انہوں نے پولیس کی پرفارمنس انڈیکس جو ہوتا ہے نا KPIs میں بھی یہ رکھ دیا کہ خواتین کے اوپر کیس ودن 24 hours سالو ہوئے گا, اور اس میں وہ بالکل کوئی کمپرومائز. CM کتنا آپ سے لائزون میں رہتی ہیں اس حوالے سے, اینڈ ہاؤ اویئر اینڈ اپڈیٹڈ شی از اباؤٹ شی از ویری اپڈیٹڈ. اٹس how this happens. لائک دس. شی از ویری میں بتاؤں کہ جہاں خواتین اور بچیوں کا انصاف کا معاملات ہے, جہاں خواتین کا معاملات ہے, اٹس آن دا فنگر ٹپس. شی نوز, وہ خود نوٹس لیتی ہیں کیسز کا, اور فالو اپ ہوتا ہے اس کا, ان ساری چیزوں کا. بہت اسٹرکٹ. شی از اے ٹف باس. اینڈ بیکاز اس سے پہلے میں آئی بین ان دا پارٹی فار دا لاسٹ 10 years as PMLN, but Maryam Nawaz Sharif as a CM Punjab is a totally changed woman. Her hard working, her integrity, her honesty, her no to any transfers, no to corruption. I am totally impressed. And similarly what I've seen is, میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ جاب کر رہی ہوں. میں جب رات کو یا اپنے اللہ سے سجدے میں دعا کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو جب کسی بچی کا کیس میرے پاس آتا ہے تو میں اس پہ آنکھیں بند نہیں کر سکتی. میں ایسی بچیوں کے ساتھ ٹائم گزارتی ہوں جو 2.5 سال کی بچی جس کا ریپ ہوا, کبھی سنا بھی نہیں ہوئے گا 2.5 سال کی بچی, اور اس بچی کی زندگی تباہ و برباد کر دی, اور اس کے اوپر اس بچی کی شرٹ پہ PFSA نے وہ DNA سیمپلز کلیکٹ کیے. اور میرے آفس میں ایک MPA آیا اور مجھے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو چھوڑ دیں, وہ میرا ووٹر ہے. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ مطلب میرا جواب تھا کہ اگر وہ خدا نخواستہ آپ کا بیٹا بھی ہوتا نا تب بھی میں نہ چھوڑتی, بیکاز جہاں انصاف آتا ہے. میں آئی بلیو کہ آپ بھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ پرنسپلس دیے ہیں, آنیسٹی, انٹیگریٹی, ان چیزوں پہ ہم جواب دیں. اگر آپ کو رسپانسبلٹی ملتی ہے اور جسٹس کی دینا, میں ہر دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو, بیکاز بہت سے کیسز کچھ جھوٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ انویسٹیگیشن میں خارج بھی ہو جاتے ہیں, 50% خارج بھی ہو جاتے ہیں, کیوں بہت ساری ایسی کالز آتی ہوں گی جس میں ایسے کئی دفعہ اب نا مافیا بھی بن گیا, سوری ٹو سے. اچھا. میڈیا اور کچھ لوگ اکٹھے مل کے ایسے کچھ لوگوں پہ غلط, سارے میڈیا کو نہ لپیٹے آپ. نہیں سارے میڈیا نہیں, میں کہہ رہی کچھ میڈیا, کچھ ینگ جرنلسٹ, کچھ ینگ لائرس, کچھ ایسے خواتین جو ریگولرلی یہ کام کرتی ہیں, وہ انہوں نے یہ سیکھ لیا ہوا ہے. اچھا, کیا کرتے ہیں؟ فیک کسی پہ الزام لگا دیں اور پھر 2-3 لاکھ میں اس کی سے کمپرومائز کر لیں. کچھ سیلیبریٹیز کے بھی ہم نے دیکھا کہ ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ نرگس صاحبہ کا ہم نے دیکھا تشدد ہوا. نہیں, ان کا تشدد ہوا تھا, نرگس صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا. ہاں جی. پھر اس کے علاوہ اور بھی کمپرومائز کر لیا. ہاں جی, پھر اس کے علاوہ اور ہوا. تو ان میں کیسز میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ ایلیٹ کلاس میں آپ دیکھیں نا, بہت سے ایسے خواتین مجھے, میں جب میں کئی دفعہ ایسے لیٹ نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں یا تہجد کی نماز فار ایگزامپل پڑھی ہوتی ہیں, یا رمضان کا ٹائم ہوتا ہے, تو جیسے آپ فون کھولتے ہو نا اس طرح, تو میں فون کھولتی ہوں
تو میرے آگے ایسے تصویر آتی ہے ایسی خواتین کی جن کو اس طرح تشدد ہوتا ہے جیسے آنکھ اس کی نکل گئی ہے فیس. اس وقت میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری کیا رسپانسبلٹی دی ہے ان کو ہیلپ کرنا. میں اپنے آپ کو اسٹاپ کرتی ہوں. پہلے رات کے صبح 4 بجے ہوں میں اس عورت کو کال کرتی ہوں اور میں اس عورت کو اسی وقت سیفٹی پرووائڈ کرتی ہوں اور اپنے آفس پہ لاتی ہوں. کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک کبھی میں اس سچویشن میں اگر ہوں اور خدا نہ خواستہ میرا ہسبینڈ میرے پہ تشدد کر رہا ہو تو میں اس وقت کیسے گزروں گی. تو بہت سی ایسی خواتین جو ڈر کے پتہ ہے جس کے اوپر تشدد ہوتا ہے اس کے لیے آواز بلند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ویری اسکیئرڈ. سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ایک قسم کا نیشنل کنسرن بن جاتا ہے اور اس میں پھر جو وکٹم یا سروائیور ہے وہی اگر راضی نامہ یا صلح نامہ کر لے تو کیا اسٹیٹ نہیں بن جاتی اس کی مدعی؟ بن جاتے ہیں. ہاؤ ڈز دس ورک؟ آئی مین یو لیٹ گو دیٹ اور یو ٹیک دا پوزیشن؟ نہیں, آئی ٹیک دا پوزیشن. آئی ایم ویری کلیئر. آئی ٹیل دیم میں خود مدعی. اسٹیٹ پولیس خود مدعی بن جاتی ہے, اسٹیٹ خود مدعی بن جاتی ہے. آنر کلنگ میں تو آبویسلی لا پاس ہو گیا لیکن اب میں ریپ انسیڈنٹس میں بھی یہی کرتی ہوں یا خواتین مرڈر ہوتی ہیں نا اس کے انسیڈنٹ میں بھی ہم خود مدعی بن جاتے ہیں. کمپرومائز نہیں ہونے دیتے. ایسٹ کنٹرول بل آیا اور اس کے بعد عمل شروع ہو گیا, قانون بن گیا, لیکن اس کی بریچز ابھی بھی بہت ساری ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ ون آف دا مین تھنگ از دیٹ وی ہیو ٹو کنٹرول الیگل سیل آف ایسڈ. اس کا مین پرپز یہ ہے کہ سیل اینڈ پرچیز آف ایسڈ پہ بین ہے. جی, لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب بھی جو الیگل سیل آف ایسڈ ہے دیٹ از ہیپننگ. نہیں ہاں, لیکن امپلیمنٹیشن ہیز اسٹارٹڈ آلریڈی. ہاں, لیکن وہ ابھی بھی جاری ہے. سو اس پہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ آئی مین آپ کا نہیں, اس پہ ہم امپلیمنٹیشن اور اسٹرانگ کریں گے. ابھی دا ایسڈ کنٹرول بل 2025 کی لیجسلیشن بہت ٹائم اور بہت وقت لگا کے میں نے پنجاب اسمبلی سے پاس کروائی اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ دا سیل اینڈ پرچیز آف ایسڈ ہیز ٹو بی بینڈ. بیکاز جیسے آپ بات کر رہے ہیں کوئی بھی 200 روپے کا ایسڈ خریدتا ہے اور اس کسی خاتون کے چہرے کو خراب کرنا تو ایسے ہے. میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک کنیکٹ کر کے واقعہ بتا دوں. میں ایک بچی کے پاس گئی, اس کا پورا چہرہ تیزاب سے خراب گیا ہوا تھا اور میں نے اس سے پوچھا بیٹے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو آگے سے وہ مجھے کہتی ہے کہ میں ایک لفافہ لے کے جا رہی تھی ایسڈ کا اور میں نے خود اپنے منہ پہ پھینک لیا. اچھا, اب یہ اس بچی کی اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ شاید ڈر خواب. اور پنجاب سیف سٹی میں کیمرے کے اندر میرے پاس فوٹیج تھی دو لڑکے بائکس پہ تھے اور ان میں سے ایک لڑکے نے اس بچی کے منہ پہ ایسڈ پھینکا. سو وہاں ہم خود مدعی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور امپلیمنٹیشن میں اور اسٹرکٹنس لائی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے, کوئی آپ میسج دینا چاہیں ان بچیوں کو جو سن رہی ہیں اور پنجاب میں موجود ہیں, ہاؤ وڈ دے ڈیل اف اینی سارٹ آف سچویشن ہیپنس؟ میں بچیوں کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ کریج اور ریزیلینس بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ زندگی میں کسی بھی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہو, ٹھیک ہے, بہت سی بچیاں ابھی بھی ڈیورس کو ٹیبو سمجھتی ہیں. ایسی میرجز میں رہتی ہیں جہاں روز مار کھاتی ہیں لیکن باہر نہیں نکل پاتی کیونکہ کئی دفعہ پیرنٹس بھی سپورٹ نہیں کرتے. تو اپنی رائٹس کے لیے اسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری ویری مچ. حنا پرویز بٹ صاحبہ جی ہمارے ساتھ موجود تھیں, چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی ہیں. آج کی نقطہ کی پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.